پاکستان کی کل آبادی جس نوجوانوں کا اس میں حصہ 65% ہے، جن میں ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے جنہیں ہم ٹیک سیوی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو نئی ٹیکنالوجی کو شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو اس پر مہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اور ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے یقیناً پاکستان ایک بہت بڑی اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے، کیونکہ ان کی ایک طرف ان کمپنیز کے لیے اور دوسری جانب نوجوان آبادی کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور روزگار پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے بچایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں پاکستان کے مستقبل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو سنوار سکتی ہیں۔ پاکستان کے ایکو سسٹم سے متعلق مکنزی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2010 سے پاکستان میں 720 ٹیکنالوجی بیسڈ کاروبار شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں 67% کامیابی کے ساتھ اب بھی کام کر رہے ہیں۔ تجارتی مرکز کراچی کو ٹیکنالوجی کا ہب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سٹارٹ اپ کریم، جسے اوبر نے مارچ 2019 میں $3.1 بلین میں خریدا، اس کمپنی کے تمام سافٹ ویئر جو تھے، کریم کے تمام سافٹ ویئر کراچی میں تیار ہوئے تھے۔ مئی 2018 سے پاکستان میں پہلے ہی ای کامرس پلیٹ فارمز کو چین کے علی بابا گروپ نے تقریباً $200 بلین کے عوض خرید لیا تھا، اور اس کے بعد سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں انٹرسٹ بڑھ رہا ہے۔ تقریباً ایک سال پہلے مصری ایپ بیسڈ سروس سویل کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اگست 2019 تک اس کمپنی نے $12 ملین کی فنڈ ریزنگ بھی کی تھی۔ اسی طرح امریکی وینچر کیپٹل وی سی گروپ کی ایک کمپنی فرسٹ راؤنڈ کیپٹل گزشتہ ایک اشرے کے دوران کسی ایشیائی ملک میں سرمایہ کرنے والی پہلی کمپنی ہے، اور اس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان سٹارٹ اپ ایکو سسٹم رپورٹ کی بنیاد رکھنے والی انویسٹ ٹو انوویٹ نے اپنے سالانہ 4 ماہ کے لیے پروگرام میں I2I ایکسلریٹر کے لیے، جس کا مقصد سٹارٹ اپس کو سرمایہ کاروں سے ملوانا اور جوڑنا ہے، اس نے پچھلے 7 سالوں کے دوران 41 سٹارٹ اپس کیے ہیں اور $40 لاکھ کی سرمایہ کاری کا حصول ممکن بنایا ہے۔ سٹارٹ اپ پاکستان کی اولین ترجیح کے مستحق ہیں۔ حکومت کی ذمہ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی توجہ ہو، اور اس کے اسپانسرشپ کے بغیر، اس کی توجہ کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حکومت ترغیب کرے گی، اسے انکریج کرے گی، اور حکومت نے اکتوبر 2019 میں سٹارٹ اپس کی معاونت کے لیے قرضوں کی فراہمی کے مقصد سے کامیاب جوان پروگرام متعارف کیا تھا، اور دسمبر میں اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی NUST میں پاکستان کے پہلے نیشنل سائنس اور ٹیکنالوجی پارک کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ دسمبر میں ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا افتتاح ہوا تھا، اور اس پروگرام کے سربراہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے اپنی گوگل میں ان کا کیریئر تھا اس کو ختم کیا ہے، اور اب پاکستان کو اب وہ اس کی خدمت کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان تشریف لائی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تانیہ ادروس، وزیر اعظم کی معاون خصوصی بھی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ تانیہ ادروس صاحبہ۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم جس انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، $4 ملین کا بھی ہمارے پاس وینچر کیپٹل آیا ہے، اور ہمارے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ان اسٹارٹ اپس کو، اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کی لائف لائن جو ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ لوگ آئیڈیاز پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ اور آپ کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں مگر کیپٹل نہیں ہے؟ جی دیکھیں، اس کو میں 2 چیزیں ادھر کہنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضروری ہے سمجھنا کہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ آتی ہیں۔ اگر آپ ہم اور ملکوں کا اگزامپل لیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، آپ چائنا میں دیکھیں کیا ہوا تھا، انڈیا میں دیکھیں کیا ہوا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی کی چھوٹی کمپنیاں بننی شروع ہوتی ہیں نا، تو پہلے ان کے اوپر بیٹس جو ہیں وہ ایسے لوگ لیتے ہیں جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہو، جسے ان ملک سے کچھ لینا دینا ہو۔ تو یہ ٹرینڈ ہم نے باقی ان سب ملکوں میں دیکھا ہے کہ پہلا جو رسک ہے، بیکاز دیکھیں چھوٹی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا از ہائی رسک، بیکاز ان میں اگر آپ 10 کمپنیاں ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے 1 یا 2 نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں، اس کے آگے 1 اس کے اگلے اسٹیج پہ جائے، تو دس از کالڈ اے ہائی رسک انویسٹمنٹ۔ ہائی رسک انویسٹمنٹس وہ لوگ لیں گے جن کا کوئی ایک لنک ہوگا، وہ دیکھنا چاہیں گے پاکستان کے اندر یہ انڈسٹری گرو کرے۔ تو اس میں ڈائسپورا کا بہت بڑا رول ہے، اور ڈائسپورا جب آ کے لین ان کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ ہم نے اگین سٹوری دیکھی ہے اب پاکستان میں پچھلے 1-2 سال سے ہم نے یہ سٹوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ وینچر کیپٹل فنڈز بن رہے ہیں، انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ فلسفی سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ دوسروں کو دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں۔ کہ میں نے اگر دیکھا کہ میں کسی کو ٹرسٹ کرتی ہوں اور اس نے
ایک کمپنی میں انویسٹ کیا ہے پاکستان میں تو میں اس کو دیکھ کے اپنے پیسے ادھر ڈالوں گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے, یہ ہر جگہ اسی طرح سے, لیکن ویلی میں بھی اسی طرح انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو دیکھ کے ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں. ہمارا اب وہ ٹرینڈ جو ہے بالکل اب شروع ہونا ہوا ہے. تو آپ جو نمبرز کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ نے ایک کمپنی کا ایگزامپل دیا ایئر لفٹ, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک امریکن وینچر کیپٹل فنڈ سے پیسے ریز کیے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی سٹوریز جب نکلنی شروع ہوتی ہیں اور ایک گلوبل سٹیج پہ آتی ہیں, اس سے کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے انویسٹرز کا کہ بھئی اگر یہ کمپنی ڈال سکتی ہے پیسے اس ملک میں تو پھر ہم بھی ڈال سکتے ہیں. وہ پھر واچ کرنا شروع کرتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, یہ یہاں پہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے پوچھی کہ حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں جی, حکومت کا کام اس سیکٹر میں یہ ہے کہ وہ آسانی پیدا کریں اسٹارٹ اپس کے لیے. اسٹارٹ اپس کے لیے ہم ایسی ریگولیشنز کر سکیں اور وینچر کیپٹلسٹ کے لیے ایسا ہم انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ اگر میں کالج گریجویٹ ہوں اور میں نے ریگولر جاب نہیں کرنی, میں نے کمپنی شروع کرنی ہے, تو مجھے 6 مہینے نہیں لگنے چاہیے کہ میں کمپنی کے پیپر ورک کرنے کے اندر اور ادھر بھاگ دوڑ کرنے کے اندر مجھے 6 مہینے لگ جائیں کمپنی شروع کرنے میں. یہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ میں 1 دن میں کر سکوں, میں پیپر ورک کروں پروڈیوس, میں کمپنی شروع کروں, میں بینک اکاؤنٹ کھولوں اور میں ریڈی ہو جاؤں ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. اچھا, وینچر کیپٹلسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے ہمیں ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ وہ سیف فیل کریں, کہ وہ اپنا پیسہ لائیں اور جب انویسٹ کریں اور جب ان کو لگے کہ ان کو پیسے نکالنا چاہ رہے ہیں تو نکال سکیں آسانی سے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں باہر کے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ہم پیسے نہیں ڈالیں گے, آپ باہر کمپنی انکارپوریٹ کریں. تو یہ اس کے اندر حکومت کا بہت بڑا رول ہے, اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا رول ہے. اسٹیٹ بینک ایکچولی بہت زیادہ اب کیئرفلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بیکاز ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ آپ ابھی تک جو آپ بات کر رہی ہیں, سارے ایشوز کی بات کر رہی ہیں, اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں. ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے ہمیں ہمارے بچوں کو کمپنیاں باہر انکارپوریٹ کرنی پڑتی ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل پیمنٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ سارے ایشوز ہیں. اب مجھے تو آپ وہ بتائیے کہ جو آپ ریزالو کرنے کے لیے اس کو آپ نے کیا ہے, یہ اب ہو جائے گا فوری طور پہ کچھ؟ یہ تو ہم سن رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم اس سے گزر رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں چیزیں اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی. ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے آئیڈینٹیفائی تو کیا جائے کہ مین باٹل نیکس کیا ہیں. میں نے آپ کو 2-3 باٹل نیکس اس وقت بتائے. کمپنی کو کریٹ کر کے شروع کرنا, جی اس کو ریپیٹ نہ کریں, مگر پلیز یہ بتائیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں. ابھی آپ نے بتایا, ویسے بھی ہمیں پتا ہے, لیکن اس کو کر کیا رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, یہ بتائیے پلیز. دیکھیں اس کے اوپر SECP, ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کریشن آف اے کمپنی کے اوپر اس وقت بہت کام ہو رہا ہے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم کتنا آگے موو کیے ہیں ان دا لاسٹ ایئر, اور دس ہیز بین گلوبلی ریکگنائزڈ. اسٹیٹ بینک اب ایک وینچر کیپٹل ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ساتھ اس وقت کانورسیشن کر رہے ہیں, ان سے فیڈ بیک لے رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا ایسی ریگولیشن میں چینجز لانے کی ضرورت ہے جس سے وینچر کیپٹلسٹ کمفرٹیبل فیل کر سکیں. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کانورسیشن کے بغیر اور ایشوز کو سمجھنے کے بغیر آپ ریگولیشن کو چینج کر سکیں. تو دیکھیں میں آپ کو یہ ڈیفینیٹلی تسلی دلوا سکتی ہوں کہ اس کے اوپر SECP میں کام ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک پاکستان میں کام ہو رہا ہے, اور یہ 2 بہت امپورٹنٹ ادارے ہیں جو ایک ایز کریٹ کریں گے وینچر کیپٹلسٹ کے لیے بھی اور اسٹارٹ اپس کے لیے بھی. کب تک اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ لے کے چل رہی ہیں آپ لوگ؟ تو گوگل میں ایک ٹائم بناتے ہیں کہ اس ہفتے یہ ہو جائے گا, 15 دن میں یہ ہو جائے گا, مہینے میں یہ ہو جائے گا. اس کے لیے اوپن اینڈڈ ہے یا اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ رکھی ہے آپ نے؟ یہ تو پاکستان میں اب 10 سال سے سن رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں, مگر اب اس پہ عمل کب ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, میں 10 سال کی تو نہیں لے سکتی رسپانسبلٹی, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کے اوپر پچھلے 2-3 مہینے میں جتنا لیول آف فوکس ہے اور جو ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے اور جو میں خود بھی پش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, دس از سم تھنگ جو پرائم منسٹر خود اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا 2 ہفتے پہلے جب ڈاووس میں تھے تو ہم نے ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ, ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ وہاں پہ ملے ہیں, بلکہ پرائم منسٹر نے فیس بک کو انوائٹ کیا کہ فیس بک آئے اور ہمارے IT اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرے.
کیونکہ اس طرح کی جب انویسٹمنٹ آپ کو اگر اس طرح کی مگر فیس تانیہ صاحب یہ بتائیے یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم اور ساری چیزیں ٹھیک کرتے اس کے بعد پرائم منسٹر آفر کرتے؟ اب مثال کے طور پہ فیس بک وہاں سے کہتی ہے اوکے جی ہم نیکسٹ ویک آئیں گے، تو ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ابھی بات چیت کر رہے ہیں، ہم تو ابھی کانورسیشن کے سٹیج پر ہیں، ہمارے پاس تو یہ پلیٹ فارم ہی ریڈی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کس پلیٹ فارم اسپیسیفکلی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وینچر کیپٹلسٹ کے لیے ہمارے پاس سراؤنڈنگ، ہمارے پاس ایٹماسفیئر نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے گراؤنڈ نہیں لے کیا ہوا ہے، تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا فیس بک آئے یہاں پہ انویسٹ کرے، تو ہمارے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ کے پہلے ہم بنا تو لیں؟ نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیز، اس کو آپ سیکوینشل نہ سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھیں انٹرسٹ آنا شروع ہوتا ہے، اس سے ایک امپورٹنس سمجھ آتی ہے ملک کے اندر کہ ہم نے کیا کیا چینجز لانے ہیں۔ اب وہ امپورٹنس بہت کلیئر حکومت کے اندر یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ چینجز رول آؤٹ جلدی کرنے ضروری ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے رہیں ان کو 3-3 4-4 سال اور لگائیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آئیں گے۔ تو اس کے اوپر اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جی ویٹ کرتے رہیں اور جا کے لوگوں کو انوائٹ نہ کریں، بیکاز یہ ملٹی ایئر پروسیس ہے۔ کچھ لوگ جن کی رسک ایپیٹائٹ زیادہ ہے وہ پہلے آئیں گے اور آ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 1 سال میں کتنے آئے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اب آسانی پیدا کریں تاکہ وہ نمبر ملٹیپلائی ہو کے 10 فولڈ ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ تانیہ ادروس ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک